اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی ذات سے اور اللہ کے صفات سے لوگوں کو آشنا بنانے کے لیے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے تمام لمحات اس بارے میں صرف کر دیے کہ لوگوں کو اپنے رب سے کس طرح آگاہ کیا جائے، آشنا بنایا جائے اور انہیں خدا کے قریب کیا جائے. چنانچہ رب کائنات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنی پہچان کے لیے لازمی قرار دی، بلکہ کلام مجید میں سورہ فتح میں 26ویں پارے میں اپنی ذات کا تعارف رب نے ان الفاظ میں کروایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. لوگوں، اللہ کے بارے میں جاننا چاہو، اللہ کو پہچاننا چاہو تو یہ دیکھ لو کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو اپنا رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور حدیث پاک میں قدسی حدیث ہے، اس میں آیا ہے: کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف. میں ایک مخفی خزانہ تھا، رب کہتا ہے، میں نے چاہا کہ دنیا والے مجھے پہچانے. اپنی پہچان کے لیے میں نے انبیاء اور رسول اللہ کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو مجھ سے آگاہ کریں اور ان سارے پیغمبروں اور رسولوں کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کی پہچان نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور سوال یہ پیدا ہوا: اللہ محمد کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ نے ان کی پہچان کے لیے کیا بتلایا؟ فرمایا: محمد الرسول اللہ. محمد میرے نبی ہیں. ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور میرے نبی کو پہچاننا ہو تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو. اللہ نے اپنی پہچان اپنے نبی پر موقوف قرار دی اور اپنے نبی کا تعارف نبی کے صحابہ کے ذریعے کروایا صلی اللہ. بات لمبی نہ ہو جائے کیونکہ ارادہ یہ ہے کہ آج کے خطبے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سوانے اور کردار کے متعلق مختصر طور پر بیان کر دیا جائے اور بات ختم کر دی جائے تاکہ اگلے جمعے سے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے نتیجے میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے اور جن فتنوں نے جنم لیا اور جو پھر نئے مذہب اور مسلک بنے ان پر گفتگو مقصود ہے. اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے سیدھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانے کی طرف آتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے بھیجا محمد کریم کو علیہ السلام اور نبی کا تعارف کروایا ان کے ساتھیوں کے ذریعے. اور یہ بات بڑی مشہور ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے: جب کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو
لا تسأل عن الرجل بل سل عن قرینہ وجلیسہ. اور جب کسی آدمی کے متعلق تم نے جاننا ہو اس کے متعلق نہ جا کے سوال کرو، بلکہ یہ سوال کرو کہ اس کے سنگی کہتے ہیں، ان کے ساتھی کہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کس قسم کا. اس لیے کہ کوئی متقی پرہیزگار، کوئی دیانتدار امانتدار بے ایمانوں سے، بددیانتوں سے اور رب کے دین کے باغیوں سے، رب کے رسول کے نافرمانوں سے اپنا تعلق کبھی استوار نہیں کرتا. جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی اس کی مجلس. جو آدمی دیندار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، امانتدار ہو، اس کا واسطہ بھی امانتداروں سے، اس کا رشتہ بھی دیانتداروں سے، اس کی دوستی بھی دینداروں سے. اور جو آدمی برا ہو اس کی دوستی بھی اوباشوں سے، اس کی دوستی بھی بازاریوں سے، اس کی دوستی بھی خائنوں سے، اس کی دوستی بھی بددیانتوں سے. یہ تصور ہے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج تلک چلا جا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں اور چھوڑو جی فلاں کی بات چھوڑو، اس کے ساتھی تو بدکار ہے، اس کے ساتھی تو بددیانت ہے، اس کے ساتھی تو شرابی ہے، اس کے ساتھی تو جواریے ہیں، اس کے دوست برے لوگ ہیں. اور جب کوئی اچھا آدمی ہو کہتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے. اس کے ساتھی مسجد میں بیٹھنے والے، اس کے ساتھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اس کے دوست رب سے ڈرنے والے، اس کے شاگرد نمونہ ہے پاکیزگی کا، پاکبازی کا، طہارت کا، نفاست کا، عفت کا، عصمت کا. اور اللہ رب العزت نے اسی معیار پر دنیا والوں کے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور محمد کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ محمد وہ ہے جس کا ساتھی صدیق ہے، جس کا ساتھی فاروق ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا نبی. اس کو پہچاننا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھ لو. اور جس کے شاگرد صدیق اکبر کہتے، جس کے تلامذہ فاروق اعظم کہتے، اور جس کے شاگردوں کا عالم یہ ہے اس کے ان کے استاد کا عالم کیا ہو. قرآن مجید میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے. ایک کہ محمد کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھیوں کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ساتھیوں کے اوصاف بیان کیے. فرمایا اس کے ساتھی وہ ہیں اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے بڑے سخت، رحماء بینہم، مومنوں کے لیے بڑے نرم. بس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن وہ ہے وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم. رد میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حبر الامت ہے، یہ ترجمان قرآن جسے امت نے لقب دیا تھا، اور جن کے بارے میں نبی پاک نے دعا کروائی کی تھی اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. کہ ایک رات پچھلے پہر آپ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، سلام پھیری، دیکھا کہ اپنے چچا کے سگے چچا کا چھوٹا سا بیٹا نابالغ ہے ابھی، لیکن دین سے محبت، نبی سے پیار کی کیفیت یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت جب نبی تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، سلام پھیری تو دیکھا یہ ننا کا چچے کا بیٹا پیچھے پھگڑا نماز پڑھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا عبداللہ تم کہاں آ گئے؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب میں نے آپ کو رات کے پچھلے پہر نماز پڑھتے دیکھا، میرا دل چاہا عبداللہ اٹھ تو بھی امام کائنات کے پیچھے نماز پڑھ، پتہ نہیں رب تیری بخشش اسی لیے فرما دے. میں آپ سے محبت کی بنا پر آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ نے اپنی جھولی پچھلے پہر اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دی. فرمایا اللہ میرے
ماہے کا چھوٹا سا بچہ تیرے دین کی محبت کی بنا پر رات کے پچھلے پہر اپنی نیند کو چھوڑ کے آیا، میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ میں تیرا نبی اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، کیا اسے مال اقتدار اختیار سلطنت حکمرانی دے دے؟ فرمایا نہیں اللہ میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما، اسے قرآن سکھا دے۔ قرآن ایسا سکھا کہ امت نے اجتماعی طور پر تسلیم کیا کہ قرآن کے ترجمان کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے۔ اس سے پوچھا گیا یہ کون سا صحابی مراد ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار، نبی کے ساتھی کافروں کے لیے سخت، مومنوں کے لیے نرم۔ فرمایا قرآن پاک کی پہلی سطر سے مراد فاروق اعظم ہے، دوسری سطر سے مراد صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن میں ذکر آیا نبی کے صحابہ کا، نبی کے ساتھیوں کا، اور رب نے نبی کے ان صحابہ کو مثال دے کر، مثالی قرار دے کر کائنات کے لیے ان کا ذکر کیا۔ اور دیکھو میرا نبی وہ ہے جس نے ایسے تلامذہ پیدا کیے، جس نے ایسے ساتھی پیدا کیے، جس نے ایسے شاگرد پیدا کیے، جس نے ایسے رفقا پیدا کیے کہ جن کا مقام یہ ہوا کہ ان کا ذکر میں نے اپنے قرآن میں بھی کیا اور ان کے تذکرے میں نے اپنی پہلی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی کیے۔ پھر تورات سے بچا ان کا تذکرہ تورات میں، ان کا تذکرہ وہ آسمان کی کتابیں، اللہ کی اتاری ہوئی قرآن، انجیل، تورات، رب کی کتابیں، اور رب کی کتابوں میں یہ تذکرہ ہے تو رب کے نبیوں اور رسولوں کا ہے، یا رب کی کتاب میں تذکرہ ہے تو محمد کے صحابہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بتلاؤں گا تورات اور انجیل میں بھی فاروق کا ذکر آیا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر رب نے قرآن میں نبی کی پہچان کے لیے کیا۔ اور اختصار کے ساتھ بات کہہ دیتا ہوں، یارو سوچو نبی کی ساتھیوں پر اعتراض کرتے ہو، نبی کے شاگردوں کو نالائق و نااہل قرار دیتے ہو، معاذ اللہ نبی کے ساتھیوں کے ایمان پہ شبہ کرتے ہو، بتلاؤ جس کے شاگرد ایسے ہیں پھر وہ استاد کیسا ہو؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم جو حملہ کرتے ہو، تم جو بدگوئی کرتے ہو، تم جو بدزبانی کرتے ہو، تم جو الزام ترازی کرتے ہو، تم جو بہتان تراشی کرتے ہو، اس کی چوٹ کس پہ پڑتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جس درخت کا پھل عمدہ، کھانے کے قابل، خوش ذائقہ، دل نواز، خوبصورت نہ ہو، اس درخت کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ درخت کی قیمت ہوتی ہے پھل سے۔ اگر تم یہ کہو نبی جس کو رب نے ساری کائنات کے انبیاء کا سردار بنایا، وہ نبی جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، اگر اس نبی نے تین کے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں بنایا تھا، مومن ہی نہیں کیا تھا، تو اس نبی کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر اس نبی کے سارے شاگرد نبی کے بعد نبی کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے تھے تو نبی نے تعلیمات عطا کیا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے ایسے اصحاب، رفقا، ساتھی، سنگی، دوست اپنے پاک نبی آمنہ کے لال کالی کملی والے کو عطا کیے۔ ایسے اصحاب آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر داؤد و سلیمان و عیسیٰ تک کسی نبی کو عطا نہیں کیے جس طرح کہ اللہ نے صحابہ میرے محمد کو عطا کیے
صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں جیسے ساری کائنات کے انبیاء اور رسول اللہ میں میرا نبی سب سے افضل ہے، ایسے ہی سارے کائنات کے نبیوں کے صحابہ میں میرے نبی کے صحابہ ایسے میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ان کی شان ہی نرالی، ان کا مقام ہی انوکھا، ان کی فضیلت ہی منفرد، ان کی عظمت ہی بے نظیر، ان کی جلالت ہی بے مثال. اور یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. اور لوگوں سن لو، مجھ سے دیکھ کر نبی آتے تھے، جب نبی کائنات سے رخصت ہو جاتے اللہ ان کے بعد نئے نبیوں کو بھیج دیتا تھا. نبی آتے، جب ان کا وقت ختم ہوتا اللہ ان کی جگہ نئے نبیوں کو بھیج دیتا. اور میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوتوں کو ختم کر دیا. کہا اللہ کے حبیب پھر دین کا کام چلانے کا ذمہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کا کام میرے صحابہ کے ذمہ لگا دیا ہے. جو پہلی امتوں کے نبی کام کرتے رہے وہ میرے خلفاء کرتے رہے. یہ نبی کے پاس بات صحابہ، اور ان میں بہتر نام ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ عمر کہ جو عمر ایک رات اپنے گھر میں سویا ہوا اور نبی اپنے گھر میں جاگ رہا ہے. بلال، خبیب، سہیب، زید بن ارقم، صدیق رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، چہروں پہ غم کے بادل چھائے ہوئے. اللہ کے حبیب ایمان لانا مشکل ہو گیا ہے، دین کی بات کہنا مکہ میں ناممکن ہو گئی ہے، اسلام کا اظہار کہنا کرنا مکہ میں غیر ممکن الوقوع. خبیب نے اپنی چادر اپنے کندھے سے ہٹائی. کونین کے تاجدار نے دیکھا کہ کندھوں کے درمیان چمڑے کی بجائے خون کے لوٹھڑے جمے ہوئے ہیں. میرے خبیب اس کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، مکہ والوں کو جب علم ہوا اسلام کا تو انہوں نے کیل لے کر میری کمر کو چھین دیا ہے. بلال تجھے کیا ہوا؟ اپنا کرتا اٹھایا، نبی نے دیکھا کہ پشت مبارک سے پگھلی ہوئی چربی جو ہے وہ جمی ہوئی ہے. میرے بلال، اللہ کے حبیب دہتے ہوئے کوئلے نیچے رکھے گئے، اور جب تک ان کوئلوں کو میرے کمر سے پگھلنے والی چمڑی چربی نے نہیں بجھایا ظالموں نے مجھ کو نہیں چھوڑا ہے. زید کیا کیا جائے؟ اللہ کے حبیب میرے گھر کی چوکھٹ حاضر، میرے گھر کا آنگن حاضر. صدیق تم کہو اللہ کے رسول ہم کعبے میں جاتے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہو سکتا. حالات انتہائی نامناسب، مکہ والوں کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ. اللہ کے حبیب کچھ کیجیے. اب کو اسلام لانا، اپنی موت کو دعوت دینا، اور اللہ کے رسول مر جانا بھی کوئی بات نہیں. یہ ظالم نہ مارتے ہیں نہ جیتے چھوڑتے. موت آ جائے انسان راحت پا جائے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. کائنات کے امام نے کہا اچھا جاؤ، آج کی رات میں اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ تمہاری مدد کرے. صحابہ ایک ایک کر کے، حدیث میں آیا ہے حضرت زید کے گھر سے اکٹھے باہر نہیں نکل سکے، کہیں ظالموں کو پتہ نہ چل جائے کہ میٹنگ سے آئے ہیں. ایک ایک کر کے چھپ چھپ کے نکل سکے، مخفی طور پر ایک ایک کر کے باہر نکلے.
سارے چلے گئے، نبی یہ کائنات اٹھے اپنے گھر تشریف لے گئے، بستر سے لے کے خبیب، صہیب اور بلال کی پشتیں یاد آ گئی۔ اسلام اس کی راہ میں دقتیں اور دشواریاں آنکھوں کے سامنے پھر گئی، بستر سے اٹھے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو رکھ دیا، اللہم اید الاسلام بعہد العمرین، عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام۔ اللہ، میں لوگوں کو دین سنا سنا کے، تیرا پیغام پہنچا پہنچا کے، تیری توحید سے آشنا بنا بنا کے اللہ ظالموں کی تلخیاں، تیزیاں، سندیاں، مصیبتیں، مشقتیں برداشت سے باہر ہو گئے۔ اللہم اید الاسلام، اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، تو اسے طاقتور بنا دے، اور اللہ کی طاقتور بنا۔ ہائے ہائے، اور دیکھو النبی کی دعا سنو، فرمایا اللہم اید الاسلام بعہد العمرین۔ اللہ مکہ میں دو طاقتور، دو بہادر، دو دلیر، دو جلیل انسان موجود ہیں، ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، ایک ہشام کا بیٹا عمر ہے۔ اللہ جو تیری نگاہ میں دونوں میں زیادہ بہتر ہے اس کو مسلمان کر کے اسلام کو طاقتور بنا۔ نبی کی دعا، نبی مانگ رہا ہے اسلام کی طاقت، توانائی، قوت اور تائید کے لیے ایک عمر۔ اللہ اسلام کمزور، اسے عمر سے طاقتور بنا۔ ادھر نبی دعا مانگ رہا ہے، ادھر ابو جہل مکہ کے سرداروں کے دروازے کے کٹا دیا، اٹھو دارالندوہ پارلیمنٹ میں مجلس شورا میں جمع ہو جاؤ، سارے مکہ کے رؤساء، چودھری کا چودھری، کہنے لگا اسلام ہم نے اس کے نور کے سامنے بڑے بن پانے، یہ نور پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے۔ کیا تجویز؟ کہاں کون ہے جو نبی کا سر لائے؟ میں اسے 100 اونٹ انعام میں دیتا ہوں۔ خطاب کا بیٹا عمر، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت ان کی عمر 30 برس کے قریب۔ کتنی عمر تھی؟ 30 سال عمر۔ جوان کتنا؟ اللہ اکبر۔ اور نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والوں اور فاروق سے محبت کرنے والوں، ذرا فاروق کا سراپا تو دیکھو۔ حدیث میں آیا ہے فاروق اتنا لمبا ترنگا جوان تھا کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے فاروق بھی ان میں بیٹھا ہوا ہوتا، دیکھنے والا دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب کا بیٹا کھڑا۔ اور کہا جب سب لوگ کھڑے ہوتے فاروق بھی کھڑے ہوتے تو دور سے ایسا دکھائی دیتا جیسے سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور فاروق گھوڑے پہ کھڑا ہے۔ کتنا اونچا لمبا، کتنا خوبصورت جوان، اور ہیبت کا جلال کا عالم کیا ہے۔ نبی کے پاک اصحاب کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود نبی کے چچا کا بیٹا، نبی کا ساتھی، فقیہ الامت، کہتا ہے عبداللہ بن مسعود اس کی ہیبت کا جلال کا عالم یہ تھا جب مکہ کی گلیوں میں فاروق نکلتا تھا تو گلیاں بچوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے، لوگ ڈر کے مارے اپنی ماں کی گودوں میں گھس جایا کرتے تھے، اور اس کے جلال کا، روب کا، ہیبت کا دبدبے کا عالم یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، روتے تھے نا بچے تو کہتے چپ کر جاؤ فاروق آ رہا۔ یہ ہیبت کا عالم اور قوت کا، طاقت کا، توانائی کا، ہمت کا عالم یہ تھا کہ زمانے نگاروں نے لکھا کہ اگر فاروق کے پیر کے نیچے چمڑا گیلا کر کے رکھ دیا جاتا، 7 آدمی اسے کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن فاروق کی ٹانگ کے نیچے سے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ اتنی قوت تھا، اتنا پرجلال، اتنا پرہیبت، اتنا دبدبے اور اتنی شان اور اتنا آج بدبخت اس عمر کو گالی دیتے ہیں
اس سے الزام رکھتے ہیں، اس کو دشنام دیتے ہیں، اور ظالموں تمہیں کیا پتا ہے عمر کون عمر ہے؟ عمر وہ ہے جس کی ہیبت اور تقوی کو دیکھ کے محمد رات کی تاریکی میں اسے اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں بتا، اللہ اسلام کمزور ہے، تو عمر کے ساتھ اسے طاقتور مانگا جا رہا، ادھر نبی مانگ رہا ہے، ادھر ابو جہل میٹنگ بلا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں ابو جہل نے نہیں بلائی، رب نے بلوائی۔ بلاؤ میٹنگ، کون ہے جو نبی کا سر لے کے آئے؟ میں کہوں اور عمر بڑا کام تھا یہ، نبی خود بہادروں کا بہادر، دلیروں کا دلیر، شجاعوں کا شجاع، طاقتوروں کا طاقتور۔ عام آدمی کو تو نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی کی حیرت کا یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آیا ہے زندگی میں کسی صحابی نے نبی کے چہرے پر آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اٹھتی کب کبھی تاریخ ہو جاتی، لوگ اپنی آنکھوں کو گرا لیتے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا ہے تو یا صدیق کو دیکھتے ہوئے پایا یا فاروق کو دیکھتے ہوئے پایا، دوسرا کسی کو نبی کا چہرہ دیکھنے کی کبھی ہمت ہوئی ہی نہیں کرتی۔ فاروق اٹھا کہتے ہیں خود کہتے ہیں میری بچپنے کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب عمر تیرے پاس سعود ہوگا، سب سے بڑی۔ جس طرح آج کوئی کاروبار کرے اس کی خواہش ہوتی ہے کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، اس زمانے میں سعود بڑی بات ہے۔ 1400 سال پہلے سعود بہت بڑی بات، سعودوں کا ریوٹ۔ فاروق سے پوچھا بھی گیا تھا ایک دفعہ جب وہ اسلام لے آئے کہ 50 کفر میں تیری سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ فرمایا کفر میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ 100 اونٹوں کا ریور میرے پاس ہو جائے، آرام کی زندگی بچے۔ اور جب وہ اسلام لے آیا پھر اس سے پوچھا گیا وہ 100 اونٹوں کی خواہش رکھنے والے کے ذریعے بتلا آج تیری خواہش کیا ہے؟ فرمایا نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد میری خواہشوں کی انتہا نہ رہی، آج نہ پوچھو، کہا بتلاؤ تو صحیح، کہا میری خواہش یہ ہے کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ بچے جہاں محمد کا پرچم نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہن بدل گیا، نگاہ بدل گئی، نظر بدل گئی، سوچ کا انداز بدل گیا۔ نبی مانگ رہا ہے، ابو جہل مشورہ کر کون ہے؟ سعود نے۔ عمر نے اپنی تلوار کو دبایا، کہنے لگا میں سعود ایک ہاتھ لو، ایک ہاتھ لو نبی کا سر دوسرے ہاتھ لو، کہا مجھے مشورہ۔ کہنے لگا صبح پھر مسئلہ ختم، صبح اٹھے تلوار کو شہر میں دکھایا، کان پہ چڑھایا، میان کو 100 ٹکڑے کیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے، سر پہ پٹکا باندھے، نبی کے تلاش میں زید ابن ارقم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے ہائے عمر سمجھتا ہے میں جا رہا ہوں، تقدیر مسکرا رہی ہے کہ میں لے جا رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے نبی کا سر لینے جا رہا ہے، تقدیر کہتی ہے سر لینے نہیں جا رہا، اپنا دل دینے جا رہا ہے۔ تیوری ڈالے چلا جا رہا ہے، مکہ میں شور مچ گیا۔ آج جبروت آدمی کچھ نکلے، جب معمولی آدمی تو نہ تھا، ہیبت کا جلال کا عالم بتلاؤں گا۔ پھر جب وہ مکے سے نکلا تو کیسے نکلا تھا؟ ہیبت و جلال کا عالم، مکے میں شور مچ گیا۔ وہ لوگوں آج عمر اپنی تلوار بے نیام کیے، پہچانی پہ چکنے ڈالنے کو راستے میں ایک غریب مومن مل گیا۔ مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے، ایمان کی قوت نرالی قوت ہے، ایمان کی طاقت آج رہ گئی رسم اذان، روح بلالی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ اب ایمان کہاں اس کا؟ کہاں گیا؟ کہاں ایمان؟ اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس نبی کا سر لینے جا رہا ہے۔
مومن نے جرم کر کے کہا قصور کیا ہے میرے آقا نے؟ کہا وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا. کہا اگر اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کرنا جرم ہے تو نبی کی خبر بعد میں لینا، اپنے گھر کی تو پہلے خبر لو. عمر نے پریشانی پر شکن ڈال کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا جا پہلے اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تو نبی کو جا رہا ہے شہید کرنے کے لیے، جا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا پہلے اپنی منڈی کے نیچے تو ڈال کے کہا جا. عمر خود بیان کرتے کہتے ہیں میں نے تلوار کے دستے کو چوما. میں نے کہا اگر یہ بات سچ ہے تو خطاب کے بیٹے لات و عزا کی قسم اس تلوار سے پہلے بہن کا خون جو ہے بہن کے خون سے رنگ جائے، بہنوئی کے خون سے رنگ جائے. دیکھتا ہوں کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے. مکہ بہن کے دروازے کی کنڈی لگی، دروازہ کھٹکھایا، دیکھا کہ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی. اندر سے پوچھا بہنوئی نے، سعید نے، کون ہے؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر. کب کبھی تاریخ ہو گئی. دوڑے ہوئے اندر گئے. فاطمہ، حضرت کی بہن کا نام فاطمہ. فاطمہ تیرا بھائی آ گیا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا قاری گھر میں ہے، کیا ہوگا؟ اس سے کہا کوئی بات نہیں، قاری صاحب کو چھپا دو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں دروازہ کھول دوں. قرآن کے اور آپ چھپا دیے. قاری صاحب کو پچھلے کمرے میں پہنچا دیا. بہن نے دروازہ کھولا. مرحبا بأخی، میرے بھائی کو سلام ہو. دیکھا پیشانی سلوٹوں سے بھری ہوئی، ہاتھ میں پرانا تلوار لیے ہوئے. کہا سعید کہاں ہے؟ کہا سعید اندر ہے. بلاؤ. سعید کو بلایا اور میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے. ہائے، اسلام اور جھوٹ کبھی اکٹھے؟ خبر کرو میرے خرمن کے خوشکی. آج بڑے بڑے مولوی پوپ، مولوی نہیں پوپ ہے، نذرانہ نہیں سود ہے، پیران حرم کا مانندے خطاب پوچھتے ہیں کعبہ کے برہمن. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے اپنے آپ کو پوتر کہلانے والے، آج ان کی زندگیاں جھوٹ کا سراپا. مومن سے شراب غلطی سے پی جا سکتی ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، مومن کے پیروں میں لپٹ آ سکتی ہے، بہت سکتا ہے، لیکن مومن کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ مومن کی پہچان ہے. یہاں جھوٹ بولتے، جھوٹ لکھتے، جھوٹ چھاپتے، جھوٹ پہ ناز کرتے، جھوٹ پہ اکڑتے. کون تمہیں سنائے گا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. مومن وہ ہے جب اس سے سوال کیا جائے جواب سچ میں دیتا ہے، چاہے اپنی جان کے خلاف ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. غریب صحابہ، کمزور صحابہ، سارے صحابہ پریشان. حدیث میں آیا ہے صرف دو سواد قدسیہ کے چہروں کے تبسم اور رونق ایک محمد اور رسول اللہ کے چہرے. یا اگر خوف نہیں تو حمزہ کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں. رضی اللہ تعالی اور نبی کا چچا جسے نبی نے سید الشہداء کر دیا تھا. آج دنیا تمہیں اپنے عقیدے کا کوئی علم نہیں. آج تم جس کو چاہو سید الشہداء لکھو. تم نے بھی لکھنا شروع کر دیا. حضرت حسین سب کو رضی اللہ ہو، ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں کوئی شبہ نہیں. ان میں شبہ کرنے والا مسلمان نہیں. لیکن سید الشہداء کا لقب صرف اسی کو ملا جس کو آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے ادا کیا. اور وہ لقب کس کا تھا؟ اس حمزہ کا جب سارے ساتھی لڑ رہے. حمزہ چہرے پہ جلال، چہرے پہ ہیبت، چہرے پہ غیظ اور غضب کے آثار لیے نبی کے دروازے کی پہریداری کر رہا ہے. نبی مسکرا رہا ہے، چہرے
اور سے ڈھانکا، ہاتھوں پہ نگاہ نہ پڑی، دیکھنے والے کی ننگی تلوار پہ نگاہ پڑی۔ اللہ کے حبیب عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں ضرور تھا، منافقت نہیں تھی، آتا لڑنے کے لیے تو بےایمانی سے نہیں آتا، پیچھے سے مار کر نہیں، سریعام تلوار بڑھنا کر کے اعلان جنگ ہے، میں آ رہا کہا تلوار پڑھانا نہیں آ رہا ہے۔ حمزہ نے اپنی تلوار کو بے میان کیا، کہا نبی کے ساتھیوں ہٹ جاؤ، اگر آج عمر بری نیت سے آ رہا ہے، جب تک میری لاش کو رون کے نہیں جاتا محمد کو گزند نہیں پہنچے صلی اللہ ہو۔ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کا چہرہ دیکھا، وہاں پریشانی کا کوئی اثر موجود ہی ہے۔ بیٹھے دروازے پہ زنجیر لگا دی، دستک ہوئی، دروازہ کھولو، کون ہے؟ عمر۔ حمزہ اپنی تلوار بے میان کر کے آگے بڑھتا ہے، نبی اپنی جگہ سوچتا ہے، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے دستے مبارک سے کنڈی کھولی، فرمایا حمزے اپنی تلوار کو ہٹا لو، عمر آ نہیں رہا، عمر لایا جا رہا ہے۔ میں نے رات مانگا ہے اپنے رب سے، میں نے رات اپنے رب کی بارگاہ میں پچھلے پہر سوال کیا تھا اپنی جوانی کو پھیلا کے، اور میرا یقین ہے میرا رب اپنے محمد کی موت کی لاج رکھے گا، اس کی بات کو رد ہٹ جاؤ، آج عمر آ نہیں رہا، لایا جا رہا ہے۔ دروازہ نبی نے اپنے ہاتھ سے کھولا، اور عمر تیری خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ تیرے لیے دروازہ کھول رہا ہے کونین کا تاجدار، تیرے لیے کنڈی کھول رہا ہے ثقلین کا سلطان، تیرے لیے دروازے کے پٹ کھول رہا ہے سید ولد آدم۔ دروازہ کھولا، جلدی سے آگے بڑھے، عمر کے گریبان کو تھام دیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تیرا دل کفر سے ہٹ کے اسلام کی حقانیت سے آ جائے، اسلام کی حقانیت۔ عمر نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے آگے کیا، کہا کونین کے تاجدار میری تلوار کو دیکھا ہے، میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تو دیکھو، میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا، غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، حدیث کے الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، جلدی سے گریبان چھوڑا، اپنی آغوش رحمت ماں کر دی اور اپنی گود میں لے کے عمر کو بیٹھے، فرمایا اللہ اکبر۔ سب سے پہلے نعرہ تکبیر جس نے بلند کیا وہ خود محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی صلی اللہ، خود نبی نے کہا اللہ اکبر، سارے صحابہ بلند آواز سے بولے اللہ اکبر۔ کفار کعبے کے احاطے میں اکٹھے تھے، زید کا گھر کعبے کے سامنے، کفار کے دل بہل گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کوئی حادثہ ہو گیا ہے جو مومنوں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی زور سے اللہ کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا۔ امام کائنات نے عمر کو اپنی آغوش میں دکھایا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پہچانی کو چوما، آقا مجھ کو معاف کر دیجیے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا۔ فرمایا عمر تم آئے کب ہو؟ ہم نے رات رب سے کہہ کے تمہیں بلوایا ہے، تم کب آئے؟ ہم نے تو خود سے بلوایا۔ عمر نے کہا اللہ کے حبیب پھر ایک میری درخواست قبول کی۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں نے قاری سے سنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ لا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآن کی آیت میں یہ آتا کھینچ کے آ گیا، اے میرے محبوب ہم نے قرآن صرف اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑے، کہ قرآن اترتا نبی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، تکلیف ہوتی۔ اللہ نے کہا تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، جبریل سناتے جائے تو سن لے، تیرے طرف پہ نقش کرنا ہمارا کام۔ کہا قرآن سوچا، اللہ کے رسول دل مچل گیا۔ ایک گزارش ہے
فرمایا کہو کیا کرتے ہو؟ کہا جی چاہتا ہے آج نماز کعبے میں باجماعت ادا کی جائے، آج نماز کعبے میں، اور چھپ چھپ کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے صحابہ دم بخود ہے، ہم تو اپنے گھروں میں بھی چھپ کے پڑھتے ہیں، یہ کعبے سے چھوڑنے کا ہے لوگوں کے سامنے۔ میرے نبی نے دوسری مرتبہ پہچانی ہے فاروق کے چوما، کہا عمر میں نے تو تجھے مانگا ہی اس لیے تھا کہ کمزور اسلام تیری وجہ سے طاقتور ہو جائے، کہاں کا فکری ہے؟ حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے نبی نکلا صلی اللہ، پیچھے حمزہ، فاروق، زبیر، سہیب، بلال، جماعت نکلی، عمر کے ہاتھ میں تلواریں برہنا، کہا آپ نماز پڑھیے، عمر آپ کی پاسبانی کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے اور محمد کی طرف تیری نظر سے دیکھے، میں دیکھتا ہوں کون دیکھتا ہے۔ اور وہ پہلا دن تھا اسلام کی تاریخ میں جب نبی کی امامت میں مومنوں نے سرے عام باجماعت راستہ اور محمد نے سلام پھیرے، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ اسلام کی حمایت کے لیے تجھ سے میں نے عمر مانگا، تو نے رات ہی میں عمر بھی دے دیا، اسلام کو بھی طاقتور بنا دیا ایک ہی رات میں، اور کہا اللہ کے حبیب اعلان کیجیے آج کے بعد کھلے عام نماز ہوگی تو اسی کعبہ کے ذہن میں ہوگی، میں دیکھتا ہوں کون ہے جس کو ماں نے چنا ہے اور وہ ہماری طرف تیری نظر کر کے دیکھے، اور یہ عمر سب کہو رضی اللہ ہو، یہ عمر آج ہجرت کر رہا، آج لوگ ہجرت کرتے ہیں رات کی تاریخی میں، لوگ مکہ چھوڑتے ہیں رات کے اندھیروں میں، اور یہ مکہ چھوڑ رہا ہے دن کی روشنی میں، اونٹنی میں سوار کیسے میں جا رہا ہوں، لوگوں نے اپنا منہ اس طرح کر دیا جس طرح ہم نے سنا ہی نہیں، کیوں لوگ جاتے تھے یہ مارتے تھے روکتے تھے، فاروق کہتا ہے میں جا رہا ہوں، حدیث میں آیا ہے لوگوں نے رک کر لیا، یہ جاتے جاتے مکہ سے باہر نکل گئے، راستے میں کسی نے روکا ہی نہیں، آدمی ذرا تھوڑی دوسری قسم کے تھے، پھر واپس آ گئے، کسی نے روکا ہی نہیں، بات کیا ہوئی؟ کوئی روکتا تو مزہ تو آتا، واپس آئے، پھر مکہ کے چکر لگایا، پھر سمجھا شاید لوگوں کو پتا نہیں، سمجھے ہوں گے کہیں اور جا رہا ہے، میری بات سنو، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہتے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہو تو عمر کے اونٹ کی لگام تھام کے دیکھے، لوگ پھر پلٹ گئے، تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، مجھے پھر روک نہیں، پھر گئے چکر لگایا مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں چکر لگایا، کہا جو اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھنا چاہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، وہ عمر پہ روکے کہ وہ اپنے نبی اپنے محمد الرسول اللہ کے پاس میں جائے، کسی نے روکنے کی ضرورت، کہا اللہ روکتے ہی نہیں، میں کیا کروں، کوئی روکے تو میری تلوار کی طرف روکتا ہی کوئی، یہ عمر رضی اللہ تعالی، اور عمر کون سا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ارى عبقريا يقضي سريا، رات مجھے خواب آئی، اور پتہ ہے نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، نبی کی خواب، اور نبی کی خواب کیا ہوتی ہے؟ بعض بیوقوفوں نے اپنی خوابوں کو بھی وہی بنا لیا، وہ بھی کہا ہمیں خواب آئی ہے، کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ میں کھیت ہے اور ایک میں نے کنواں لگایا، اس پہ ڈول ڈالا، میں نے کنویں سے پانی نکالا، پھر میں نے اپنی باری صدیق کو دی، صدیق نے پانی نکالا، خوب جی بھر کے کھیتوں کو سیراب کیا، لیکن کھیت سیراب نہ ہوئے، پھر باری عمر کیا، اس نے ڈول پانی کے نکالنے شروع کیے، کھیتوں کو سیراب کیا، فرمایا کھیت سارے سیراب ہو گئے، عمر کی طاقت میں کوئی کمی نہیں جائے، سارے کھیت پانی سے بھر گئے، عمر پھینکتا گیا، پانی نکالتا گیا، لم ارى عبقريا يقضي سريا، اور میں نے زندگی میں کوئی ایسا جوان رانا نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح پانی کھینچے جس طرح میرا عمر کھینچ رہا،
رضی اللہ تعالی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرے دین کے کھیت کو عمر اتنا سیراب کر دے گا کہ پھر اس میں کوئی تشنگی باقی نہیں. آیا پھر عمر کا دور رضی اللہ تعالی. اسلام اپنے دور اولی میں قیادت فاروق کے ہاتھ میں. کائنات سو رہی ہے، فاروق جاگ رہا ہے. کوئی حکمران ایسا ہے؟ اور یارو کیا کریں، مصیبت ہوتی ہے. وقت تنگ، موضوع فراخ، کس طرح سمجھتے؟ ایک ہی بات سن لو. پھر نبی کا یہ غلام جس کو کہتے ہیں اس نے خلافت چھین لی، اس نے خلافت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اس کا بھی اس نے چھین لی. اس نے چھینا کیا؟ ہم نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی بھٹو کی اور ایوب خان کی طرح کی حکومت. سارا مدینہ سو رہا ہے، فاروق جاگ رہا ہے. غلام اسلم عمر سارے سو گئے، تم بھی سو جاؤ. آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا اسلم کعبے کے رب کی قسم ہے 8 سال ہو گئے ہیں خلافت کو سنبھالے ہوئے، تب سے آج تک ایک رات بھی نیند آنکھ بھر کے نہیں آئی. کہا عمر تمہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں سوچا؟ کہا سوچتا ہوں رب نے مجھے امت کا چوکیدار بنایا ہے، اگر میری چوکیداری کے ہوتے ہوئے امت کے کاموں میں خلل پڑ گئی تو چوکیدار سے قیامت کے دن بات پرت کی جائے گی. جواب کیا دیا؟ سمجھا کیا ہے؟ سمجھا کیا ہے؟ رب نے پوچھ لیا، کیا جواب دیا؟ کبھی کو پھرا دیا. مدینے سے گھومتے گھامتے باہر نکل گئے صحرا کی طرف. دیکھا دور ایک جنگل میں ایک دیا جل رہا. اسلم یہ دیا کہاں سے آیا؟ پہلے تو یہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی. امیر المومنین معلوم ہوتا ہے کوئی مسافر ہوگا. فرمایا چلو اس کا خبر تو نہیں، حال کیا ہے؟ پہنچے، دیکھا ایک غریب مسافر مخلوق الحال، پریشان مضطرب بے چین، سر گرائے اپنے خیمے کے دروازے پہ بیٹھا ہے. فرمایا ساتھی کہاں سے آئے؟ کہاں مسافر؟ غریب الدیار، غریب الوطن، وہ دور سے آیا. پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا کیسے پریشان نہ ہوں، یہاں اس مدینے میں کوئی میرا جاننے والا نہیں. میرے ہاں بچہ ہونے والا، بیوی دردے سے ہے مبتلا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. پورے مدینے میں کسی گھر کو نہیں جانتا. رات کے وقت پہنچا ہوں، سوچتا ہوں کس کے دروازے پہ دستک دوں. فرمایا عجیب آدمی مسلمان ہو. اس نے کہا اللہ کا شکر ہے مسلمان. کہا پھر مسلمان تو مسلمانوں کے شہر میں اجنبی نہیں ہوتا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ اجنبی؟ ابھی شہروں میں آیا ہوں. گھر گئے، خاتون اول کو اٹھایا. یہ ہے خاتون اول. اور کون ہے خاتون اول؟ فاطمہ الزہرا کی جگر گوشہ، علی کی رحمہ جگر، محمد کی نواسی صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کی بہن. اٹھایا خاتون اول. کہا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا معاف کرنا تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانا نہیں تھا، لیکن سوچا ایک نیکی کا کام ہے، تم اس سے محروم نہ رہ جاؤ. نیکی کا نام سنے اور خاموش جلدی سے اٹھی. کہا امیر المومنین، کہا ایک مسافر اجنبی پردیسی ہے بیچارہ، یہاں کوئی نہیں اس کو جاننے والا، اس کے گھر بچہ ہونے والا ہے، جانتا کسی کو نہیں. چلو تم دایا کے پرائز سے رہ جاؤ. میں نے سوچا اس رات کے کہاں سے کسی کو دوں. کہا امیر المومنین اس سے بڑا شرف کس کو حاصل ہوگا کہ کسی غریب کی بات کروں. گئے امیر المومنین اپنے گھر سے کچھ گھی کچھ سامان لے گئے، اس کو کھلائی روٹی، خود اس کے پاس باہر بیٹھ گئے ریت پر. اندر بیوی کو بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی آواز آئی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا. اس نے امیر المومنین کا نام سنا، ڈر گیا. دیکھا اندھیرا بھر آیا، خدا کو دیکھا کہ لمبا ترنگا خوبصورت جوان رانا سامنے بیٹھا. کہا وہ یہ تو عمر ہی ہوگا. کہا امیر المومنین آپ فاروق ہیں؟ آپ نے کندھے سے پیار سے آ کر فرمایا ہاں. رونے لگا. امیر المومنین مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم ہے مجھے معلوم نہ تھا.
فرمایا ڈرتے کہ وہ امیر المومنین آپ کی بیوی اور میرا گھرانہ اور یہ کام؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے امت کا چوکیدار جو بنا دیا ہے، چوکیداری میں سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اگر یہ کام میں نہ کروں گا تو امت کا کون آدمی آتا ہوگا؟ کیا چھینا؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب اس کائنات سے گیا، بیٹے پاس موجود تھے، بیٹیاں بھی موجود، کہا بابا کوئی وصیت ہو تو فرمائیے۔ فرمایا میں نے رکھا ہی کچھ نہیں جس کے لیے وصیت کی جائے، میرے پاس کوئی سامان ہی موجود ہے ہی نہیں جس کے لیے وصیت کرتا، صرف اتنی سی بات کہتا ہوں، تم دعا کرنا کہ اگر خلافت کے دور میں مجھ سے کسی سے بے انصافی ہو گئی ہو تو رب قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہ کرے۔ کیا لوگ وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سلطان عالم کہ اس دور میں جس نے 24 لاکھ مربع میل علاقے پہ محمد کے جھنڈے کو لہرایا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی، اللہ ہم کو سب کو فاروق کے نقش قدم پر چلا، اللہ ہم سب کو فاروق کی محبت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانے اور آپ کی زندگی سے ظاہری بات ہے کہ ایک نشست میں انصاف ہو سکتا ہی نہیں، لیکن جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ اس مہینے میں کچھ اور واقعات علماء ہوئے اور ان کا تعلق براہ راست عقیدے کے ساتھ ہو گیا، اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو کی جاتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنی بات سمجھ لیجیے کہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے فضائل اور مناقب فاروق سے بیان کیے جو دیگر کسی صحابی کو حاصل، اور امت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کسی کی ہے تو صدیق، اور صدیق کے بعد اگر افضل ترین ہستی کسی کی ہے تو سارے اونچی بولو کس کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اور فاروق اعظم وہ ہستی مبارک ہے کہ نبی پاک نے جن کے بارے میں کہا ہے ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج نے عمر سے زیادہ بہتر امتی کا چہرہ کبھی دیکھا، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان سے جاری فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر تیری حیبت و جلال کا عالم یہ ہے کہ جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا۔ یہ عمر کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کسی کو اہلیت، فضیلت، تقوی، طہارت، پاکیزگی کی بنا پر نبوت ملتی ہوتی تو میرے بعد فاروق کو نبوت ملتی، لیکن رب نے چونکہ مجھ کو خاتم النبیین بنا دیا اس لیے میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی بنا دیا بھیجا جائے۔ اتنی جلیل القدر ہوتی ہے۔ اور عمر کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق، اسی لیے ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رأی عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر کے سہن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ یہ عمر کا مقام ہے، اور عمر کی ہستی وہ ہستی بھی ہے کہ میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں ایک دفعہ شمار کیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے 18 مرتبہ عمر کو جنت کی بشارت دی، 18 مرتبہ
متعدد مواقع پر، کبھی ایک مرتبہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی 18 جگہ متعدد مواقع پر نبی علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کی بشارت دی؟ اور ہمارا ایمان یہ ہے، نبی کی زبان سے ایک دفعہ جس کو جنت کی بشارت مل جائے اس کے جنتی ہونے میں کوئی مومن شبہ کر سکتا، اور جس کو 18 مرتبہ ملے اس کا کیا حال ہے؟ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا یہ اپنے ایمانوں کو سنوارنے اور اپنے اسلام کو نکھارنے کا ذریعہ، اللہ ہم کو فاروق کے نقش قدم پر چلائے۔ دوستو، میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔